الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه اما بعد. کل کے مجلس میں ہم لوگوں نے اسباب نزول کے فائدے کیا ہیں، اسباب نزول جاننے سے ہم کو کیا فائدے ہیں، یہ ہم نے سنا. کیا فائدے ہیں اسباب نزول جاننے سے؟ ہم کو کیا فائدے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ ایک ایک بول کے بتائیے، بسم اللہ بولیے. ہاں، شریعت میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے حکمت سے کام لیا. جی یہ دوسری، جی ایک آیت، ہاں آیتوں کو بہترین انداز سے سمجھنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اسباب نزول جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جی ہاں، آیت کے اندر الفاظ عام ہوں گے لیکن اسے مراد کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے، وہ تو بول دیے. احسن، مس کوٹ کرنے سے بچ سکتے ہیں، سبب نزول معلوم ہو جائے. یہ فائدے ہیں. اس کے بعد آخری میں قاعدہ بتایا میں. کیا قاعدہ ہے؟ الفاظ عام ہیں اگرچہ کہ وہ الفاظ، وہ آیت کسی ایک خاص مقصد سے نازل ہوئی، ہم ان آیتوں کو صرف اس خاص مقصد کے لیے نہیں کہیں گے بلکہ اس خاص مطلب کے لیے، سبب کے لیے اور اس کے علاوہ. اس کی مثال پردے کا مسئلہ، مظاہرے کا مسئلہ تو صحابیہ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے عورتوں کے بھی لیے ہے. یہی قاعدہ ہے، یہی قاعدہ، یہ اسے یاد رکھیے، بہت اہم ہے. اچھا، یہ قاعدہ جو آپ سمجھ گئے ہیں، اس سے ہم ایک فائدہ بتائیں. فائدہ نمبر 2 کیا ہے؟ الفاظ عام ہوں گے لیکن اس سے مراد یہ ایک آدمی ہوگا. اس کی مثال ہاں، ان الذین یرمون المؤمنات الغافلات، جو لوگ مومنات، بھولی بھالی مومنات پر تہمت لگاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت. الفاظ عام ہیں لیکن مراد ایک ہیں. لیکن ہم اس قاعدے میں کیا کہتے ہیں؟ الفاظ عام ہو اگرچہ کہ کسی ایک سبب کے لیے نازل ہوئے ہیں، تو وہ سبب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے. یہ اور وہ کچھ کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں، ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ مومنات، بھولی بھالی مومنات پر تہمت لگاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. تو ہم نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ ابن عباس نے کیا کہا؟ مومنات سے مراد حضرت عائشہ، لیکن الفاظ عام ہیں، کسی ایک سبب کے لیے ہیں، لیکن یہ آیت اس میں صرف حضرت عائشہ مراد ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی بھولے مومن عورت پر تہمت لگائے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے. 4 شہادت نہیں لایا، 80 کوڑے. لیکن یہ آیت میں الفاظ عام ہیں لیکن اس سے مراد ایک ہے، بلکہ ہم کنفرم کر رہے ہیں جو ہمارے اس قاعدے سے کانٹرڈکٹ کر رہا. ہمارا قاعدہ کیا ہے کہ الفاظ عام ہیں اگرچہ کہ وہ کسی ریزن کے لیے نازل ہوئے ہوں، وہ اس کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے اس کے لیے. جیسے مظاہرہ کا مسئلہ، آیت نازل ہوا خولا کے تعلق سے، لیکن قیامت تک کے لیے جو بھی مظاہرہ کریں گے ان کے لیے بھی حکم ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف خولا اس سے مراد ہے. جیسے ہم عائشہ مراد ہیں بول کے کانسٹنٹ کر رہے ہیں، ویسے اس میں نہیں کہ ہم اس میں کہیں کہ قاعدہ عام ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ سمجھ آیا مسئلہ؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک صحابی نے جب کہہ دیا، صحابی بولتے کہ یہ آیت صرف اس لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو وہ ایکسپشنل کیس ہے، باہر نکل گیا. ایسا صرف 1-2 ہے بس، ورنہ عام یہی قاعدہ ہے. عام جو ہے یہی قاعدہ ہے. کیا ہے؟ الفاظ عام ہے تو آپ ہر جگہ استعمال کیجیے اسے، وہ خاص ریزن کے لیے بھی ہو لیکن قیامت تک کے لیے وہ مانے ہم استعمال کریں گے. یہ 1-2 کیسز جیسے آپ نے حضرت عائشہ کے تعلق سے سنا، یہ 1-2 کیسز میں ایکسپشنل کیس ہے، کیونکہ اس میں صحابی نے ابن عباس نے کہہ دیا کہ اسے مراد حضرت عائشہ ہے. اگر کوئی یہ غلطی کرے، اس کے بعد آنے والے اگر کوئی غلطی کرے، اس کے لیے
الگ سزا ہے، اور دوسری آیت سے ہم کو معلوم ہو گیا. سمجھے آپ؟ تو یہ ایک ایکسپشن کیس ہے. تو یہ قاعدہ جنرل قیامت تک کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. کیوں تعریفیں کیوں ہیں؟ میں بولا کہ اس نے میت بنایا، الفاظ جنرل ہے، میں اسے کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہوں. تعریف اس کے لیے اس وجہ سے ہے کہ اس نے پہاڑ بنائے، آسمان بنائے. تعریف اس وجہ سے بھی ہے کہ اس نے موٹر گاڑیاں بنائی، اس کے را مٹیریلز بنائے، زمین میں انسانوں کے لیے دھاتیں بنا رکھی ہیں. تو الفاظ عام ہے تو میں کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہوں. میں دیکھا ایک آدمی کو جو اسلام کے خلاف مکر کر رہا ہے، اسے دیکھ کر بولا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ مکر کر رہے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے، لیکن مکر کرنے والوں میں بہتر اللہ ہے. اگرچہ کہ آیت مکے میں منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن الفاظ عام ہونے کی وجہ سے میں کس پر بھی لا کر فکس کر سکتا ہوں. لیکن کیا ہو، الفاظ سے اس کا ریلیشن ہو، الفاظ سے اس کا ریلیشن ہو. سبب نزول میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو واقعہ یہ آیت کے اندر ہے، یا پھر میسج جو اس آیت کے اندر ہے، اس سے مراد یہی واقعہ ہے. اگر آپ کو سبب نزول کے اندر معلوم ہو گیا اور اس کے اندر آپ عام نہیں کر سکتے تو ویسی صورت میں عام نہیں ہوگا. سبب نزول دیکھا، آیت آئی، سبب نزول جا کے چیک کیے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت اس ریزن کی وجہ سے نازل ہوئی. اور یہ آیت کے اندر جنرلائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ویسے صورت میں جنرلائز نہیں کروں گا، قاعدے سے باہر چلا جائے گا، کیونکہ آیت کے اندر خود اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آیت سے وہ معنی نہیں نکلتا. تو آپ یہ جنرلائز کب کریں گے؟ آیت آپ کو سپورٹ کرے، آیت کے معنی الفاظ آپ کے بات کو سپورٹ کرے، تب جا کر آپ اسے جنرلائز معنی دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے. سمجھے آپ؟ جیسے وہ آیت کل ہم سنے تھے جس میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے تعلق سے غفلت میں مت پڑیے جو خوش ہونا چاہتے ہیں، کام کرتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں. یہ لوگ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. ولا تحسبن الذين فرحون بما اتوا ويحبون ان يفعلوا بما لم يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. یہ جو آیت ہے اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب. اگرچہ کہ آیت میں آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ دوسری جگہ اسے استعمال کریں. کسی بھی آدمی کو ریاکاری کرتے ہوئے دیکھیں، آپ یہ آیت کوٹ کریں، اگرچہ کہ معنی اس میں سوٹ ہوتے ہیں، لیکن سبب نزول میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسے مراد اہل کتاب ہے. اور اس کے بعد آیت میں خود اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کے لیے کہیں. کیسے؟ اس کے آخری میں عذاب کا ذکر ہے، پرماننٹ عذاب کا ذکر ہے، جو کیا ہے آپ ہر آدمی پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو آیت کے اندر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. وہ آیت بھی آپ کو آپ کے اس موقف کو سپورٹ نہیں کر رہا. ایک آدمی کو دیکھ کے آپ ریاکاری کر رہا، فوراً آپ یہ آیت کوٹ کیے. کیوں نہیں کوٹ کر سکتے آپ؟ کیونکہ اس کے سبب نزول سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل کتاب سے مراد ہے، پہلا. دوسری چیز، آیت کے اندر خود یہ کہا گیا کہ اس آدمی کے لیے عذاب علیم ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی جو ریاکاری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا عذاب نہیں ہے. تو آیت کے اندر بھی آپ کو گنجائش نہیں کہ آیت آپ ایک ایسی جگہ لا کر چسپا کریں جو ریاکاری کر رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آیت آئی، آپ آیت میں اس کے الفاظ جنرل ہیں، سبب نزول میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسے آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کہیں پر بھی استعمال کیجیے. لیکن سبب نزول سے معلوم ہوگا کہ یہ اس کے معنی جنرل نہیں ہے،
اسے کیا کیا گیا ہے؟ ایک واقعے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور آیت کے اندر بھی وہ جنرلائز کرنے کی گنجائش نہیں، تو آپ کیا نہیں کریں گے؟ یہ قاعدہ ادھر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. وہی بتا چاہ رہا ہوں، یہ قاعدے کے ایکسیپشنل کیسز کیا ہے؟ سبب نزول آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت اس سے یہی مراد ہے، ورنہ دوسرا کوئی چانس نہیں. آپ سبب نزول معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ اس وجہ سے آیت نازل ہوئی، لیکن الفاظ بھی آپ کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو ویسے صورت میں بھی آپ کیا نہیں کریں گے؟ جنرلائز نہیں کریں گے. جنرلائز کب کریں گے؟ سبب نزول سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے معنی بھی جنرل ہیں. سبب نزول سے آپ کو معلوم ہو گیا. اور اسی طریقے سے الفاظ بھی کیا ہے؟ جنرل ہیں. جیسے عمر کرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، الحمدللہ رب العالمین. سمجھے آپ؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ ایکسیپشنل کیس جو ہے، یہ قاعدے سے باہر ہے، ورنہ یہ قاعدہ سب آیت امپلیمنٹ ہوگا، ہر جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہی جو ہے قرآن کا منہج ہے. اچھا، دوسرا سوال، یہاں پر جو سبب اسباب نزول کا موضوع ختم ہوتا ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک مثال دیتا ہوں. الفاظ سے مراد کیا ہے؟ الفاظ سے مراد دیکھیے، مثال طور پر الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف ہے اللہ کے لیے. آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. آیت جب نازل ہوئی تب کار نہیں تھے، آپ ایک کار دے کے بولے الحمدللہ، کیا بنایا اللہ کا. الفاظ جنرل ہیں، آپ ادھر بھی لاج استعمال کیے. ایک اور ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اے لوگو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. بخاری میں واقعہ ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک لڑائی ہوئی، قسطنطنیہ دنیا کی لڑائی. قسطنطنیہ دنیا کی لڑائی کیا ہے؟ قسطنطنیہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ ترکی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھائی کرنے والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تعریف کیے ہیں. نعم الامیر امیروہا نعم الجیش ذالک الجیش. سب سے بہتر امیر اس کا امیر ہے جو قسطنطنیہ دنیا پر چڑھائی چڑھائے گا، اور وہ جو لشکر ہوگا سب سے بہتر لشکر ہوگا. تعریف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے جو قسطنطنیہ دنیا پر چڑھائی کریں، ان پر حملہ کریں، اٹیک کریں. تو یزید بن معاویہ کے زمانے میں باقاعدہ اٹیک کیا گیا، لڑائیاں ہوئی. تو اس میں سے بعض لوگ کیا کیے، جب قلعے کے پاس گئے، قلعے کا دروازہ بند تھا، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمنوں پر چھلانگ لگا کر جا کر گر گئے، جس کی وجہ سے کئی لوگ قتل ہو گئے. لشکر میں بعض لوگ جو تھے، پیچھے جو تھے، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ لوگ کیا پورے کود گئے، سب کو مار دیا گیا. تو حذیفہ بن یمان اس وقت وہاں تھے، تو بولے کہ یہ آیت اسے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو کام کیا بالکل صحیح کیا، ایسا کرنا چاہیے. یہ آیت جو ہے کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت ہمارے تعلق سے جب ہم مدینے میں تھے، تو جب اسلام پھیل گیا، اسلام پھل گیا، ہر جگہ مسلمان آ گئے، تو آخری زمانے میں ہم یہ سوچنے لگے کہ بھائی اب بھی کیوں لڑے. عام طور پر لڑائیاں جب ہوتی تھی جب ہم کاشتکاری کرتے ہیں، جب کھجوروں کو توڑنے کا وقت آتا ہے، جب فصل کو جو ہے کاٹنے کا وقت آتا ہے، تو ہم لڑائی میں چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کو نقصان ہوتا ہے. تو اب پہلے بات یہ تھی کہ کوئی مجاہدین نہیں تھے، کم تھی تعداد. اب الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے، اب ہم اپنے بسوں میں رہ کر کیوں کاشتکاری نہیں کریں؟ یہ ہم سوچ رہے تھے، تو ہمارے تعلق سے نازل ہوئی انفقوا فی سبیل اللہ. اے لوگو، یہ جو مال ہے اسے بھی صرف کرو، آپ لوگ جہاد کے بھی جاؤ. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اگر نہیں جائیں گے تو تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے. اگر یہ جو کاشتکاری اس انفاق نہیں کریں گے اور جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، اس وقت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ آیت کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ اے لوگوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو حذیفہ بن یمان کے پاس جب وہاں کے لشکر کے لوگ آیت کوٹ کیے، تو حذیفہ بن یمان بولے کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل نہیں ہوئی، یہ آیت ہم انصار کے تعلق سے نازل ہوئی.
ہم مدینے میں جب اسلام پھیل گیا تھا ہم یہ سوچنے لگے کہ اور مزید کیوں لڑے، لڑنے کے لیے تو مجاہدین ہیں، لڑنے والے جائیں، جو لڑنا نہیں چاہتے وہ بستیاں میں رہیں، کاشتکاری کریں جس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ اب تو مجاہدین تو ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے آیت نازل کیا کہ تم لوگ اپنی بستیوں میں یہ سوچ کر مت بیٹھ جاؤ، ایسا بیٹھو گے تو وہ ہلاکت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، الٹا مطلب یہ کہہ کر حذیفہ بن یمان آیت نقل کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو آپ کو؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سے مراد انفاق کرنا، انفاق کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ انفاق نہیں کریں گے ہلاکت میں پڑ جائیں گے، انفاق نہیں کریں گے تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ کسے سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں، ابھی بات ختم نہیں کیا میں، اب تک سمجھ لیجیے تاکہ آنے والی بات سمجھ میں آپ اب تک سمجھ لیجیے۔ اب تک کیا ہے؟ آیت کا ظاہری مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی انفاق نہیں کریں گے تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے، انفاق کریں گے تو ہلاکت میں نہیں پڑیں گے۔ تو حذیفہ بن یمان کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ یہ آیت ہمارے تعلق سے مدینے میں نازل ہوئی، ہم انصار ان دنوں یہ سوچنے لگے کہ ہم کیوں جہاد کے لیے جائیں، اپنے بستی میں رہیں، کاشتکاری کریں، اب مزید اللہ کے راہ میں انفاق کرنا، مزید اللہ کے راہ میں لڑنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، دوسرے مجاہد آ گئے، اسلام بھی پھیل گیا، یہ ہم سوچ رہے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو ہم اپنی سوچ بدل لیے۔ آیت میں یہ کہا گیا کہ انفاق کرو، لڑنے کے لیے جاؤ، پیسے خرچ کرو، ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت پڑ جائیں گے۔ بس میں آیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ خرچ نہیں کریں گے تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ ایک آدمی شراب پیا، کیا ہلاکت میں پڑ گیا؟ ایک آدمی بڑا گناہ کیا، کیا ہلاکت میں نہیں پڑا؟ انفاق کریں گے تو ہلاکت میں نہیں پڑیں گے، انفاق نہیں کریں گے تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اب یہ آیت کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی انفاق نہیں کرے تو فقط ہلاکت میں پڑیں گے، انفاق نہیں کریں گے تو ہلاکت پڑ جائیں گے، انفاق کے علاوہ دوسرا کچھ بھی کیجیے ہلاکت میں نہیں پڑیں گے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آیت جنرل ہے، آیت جنرل ہے، انفاق خرچ کرنا اللہ کے راہ میں، انفاق اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، انفاق سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کے راہ میں سمجھ میں آیا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو ہلاکت میں نہیں پڑے گا، خرچ کرے گا تو ہلاکت سے بچ گیا، نہیں کرے گا تو ہلاکت میں پڑ گیا۔ آیت کا ہی مطلب ہے، لیکن ہم یہ آیت کو صرف انفاق کے لیے خاص کریں گے یا پھر دوسرے تمام احوال میں، جیسے شراب پینا ہے، ایک آدمی زنا کیا، بڑا غلطی کیا، کیا وہ ہلاکت میں نہیں پڑا؟ یہاں پر ایک قاعدہ امپلیمنٹ کریں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ الفاظ جنرل ہیں، استعمال کر لو، الفاظ جنرل ہے، اگرچہ کہ ایک خاص واقعے کے لیے آیا لیکن الفاظ جنرل ہے، استعمال کیجیے آپ، الفاظ کھلے استعمال کیجیے آپ۔ لیکن کہیں مثال کے طور پر کسی سبب نزول میں اس کا ایک ایسا معنی بتایا گیا جس میں آپ جنرل معنی استعمال نہیں کر سکتے، جیسے وہ عائشہ کے تعلق سے آیا، آپ استعمال نہیں کر سکتے، اسے روک دیا، گنجائش نہیں ہے، تو وہ صرف وہ آیت کے لیے ایکسپشن کیس ہے، ورنہ جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی قرآن آیت ہیں، اس میں کیا ہے؟ جنرل الفاظ کے جنرل معنی آپ کہیں پر بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ ہاں، اس کے بعد جو ہے کئی لوگ استعمال کے جنرل معنی، کسی کو شرابی کو دیکھے بولے کہ بھائی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک آدمی جو ہے پیسے دے کے جو ہے کیا کیا؟ پیسے دے کے ایسے کھیل کھیلا جس سے اس کے جان کو نقصان ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک آدمی جو ہے سگریٹ پیا، پیسے دے کے 100 روپے دے کے ڈبہ لیا، اس کے بعد سگایا، اس سے کیا ہے؟ پورا نقصان ہے، کیا ہی فائدہ نہیں۔ تو آپ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک آدمی بیمار ہے، جا کے نہارا، بولے کہ بخار ہے مت نہاؤ بھائی، نہیں نہاؤں گا میں، تو آپ سے کیا کہیں گے؟ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ سے ہلاکت میں مت پڑو۔ تو آیت کے جو جنرل معنی استعمال کرتے جائیں گے آپ، جائز ہے آپ کے لیے۔ کب نہیں کریں گے؟ سبب نزول چیک کیے، اس میں آپ کو بتایا گیا کہ نہیں نہیں سب مراد یہ ہے، وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد الفاظ میں وہ جنرالٹی نہیں ہے،
اس وقت استعمال نہیں کریں گے. اسے ایسے ہی رکھ لیجیے, آپ کے آنے والی زندگی میں کام آئے گا. آپ کے آنے والی زندگی میں اسے سوچتے رہیں کام آئے گا. نہیں, ان لوگوں نے مس کوٹ کیا, جو کمانڈر جو لشکر والے تھے وہ لوگ کیا مس کوٹ کیے, بولے کہ اصل میں جہاد کے میدان میں آدمی کیا کرنا چاہیے, کفار پر ٹوٹ کر گرنا چاہیے. جہاد کے میدان میں آدمی جاتا ہے لڑنے کے لیے, وہی کانسیپٹ, وہی عقیدہ, وہی سمجھنا چاہیے. لیکن وہاں پر ان لوگوں نے غلط کوٹ کیا, جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں. موقع دیکھ کے انہوں نے جو ہے جہاد کے میدان سے باہر جانے یا پھر کوئی الگ مقصد سے غلط کوٹ کر دی. تو غلط کوٹ مت کرو بھائی, اس کا واقعہ کچھ الگ ہے بول کے حذیفہ بن یمان سنا ہے. سمجھے آپ؟ اور کوئی ڈاؤٹ؟ ٹھیک ہے, یہاں پر سبب نزول اور مباحث ہیں. سبب نزول بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے, اس لیے بعض علماء نے موٹی موٹی کتابیں صرف اس پر لکھی ہیں. بہت اہم سبجیکٹ ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, آپ کو صرف ایک انٹروڈکشن دیا, آپ کو معلوم ہو جائے ایسی بھی ایک چیز ہے, اس لیے ہم نے آپ کو بطور انٹروڈکشن چند باتیں بتائی. اور بھی باتیں جی بتائیے. نہیں, سبب نزول کچھ بھی نہیں, میں تو بتایا نا, سورہ فاتحہ یہ پوری آیت نازل ہوئی, اس کے لیے کوئی سبب نزول نہیں ہے, کوئی سبب نزول نہیں ہے. لیکن الفاظ جنرل ہے, کہیں پر بھی استعمال کیجیے, کھلی چھوٹ, کہیں پر بھی استعمال کیجیے, بندے غلط کوٹ نہیں کرنا. ہاں, یہ بھی بتایا نا میں, بعض ایسے آیتیں ہیں جس کا بغیر ریزن کے نازل ہوتے ہیں, سبب نزول نہیں ہے. وہی بتایا نا, قرآن کے اندر شروع بتا دیا میں, قرآن کے اندر آیتوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے بغیر سبب نزول, جیسے سورہ بقرہ اور دوسرے سورہ فاتحہ, یہ بغیر سبب نزول کی نازل ہوئی. بعض ایسا مجموعہ ہے جو ریزن کے لیے نازل ہو. اب ریزن کیا ہے, دو ہو سکتے ہیں, یہ واقعے کے تحت پر یا پھر سوال کے جواب پر. بس سمجھ میں آئی؟ کون سا پوائنٹ؟ ہاں, یہ جو میں جنرل کا جو قاعدہ ہے, رول جو بتایا ہوں, یہ سبب نزول کے تعلق سے ہے, سبب نزول کے متعلق ہے. الفاظ جنرل ہیں, استعمال کیجیے آپ. سبب نزول ضرورت نہیں ہے, سبب نزول ہے یا نہیں ہے, الفاظ کے اندر, ورڈنگز کے اندر آپ کو واقعے کو فکس کر سکتے ہیں, مناسب ہے, اور کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سبب نزول کیا تھا, بہت ہے کم ہے بولتے ہیں کیا, تقریباً ہوں گے 60-40 تو ہوں گے. سبب نزول بہت ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ تو سبب نزول کا جو موضوع ہے, اسے جو ہے تھوڑا اور سے اپنے ذہن میں رکھیں. چلیے دوسرا, اب جو موضوع جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے نزول القرآن. اچھا, نزول القرآن سے پہلے سبب نزول سے ایک متعلق ایک چیز ہے, وہ ہے مناسبات. لکھ لیجیے, مناسبات. مناسبات کیا ہے؟ ایک آیت اور دوسرے آیت, ایک آیت پہلے آئی اس کے بعد دوسری آیت آئی, یہ دونوں کے بیچ میں ریلیشن ہے. ایک آیت آئی اس کے بعد ایک اور ایک آیت آئی. قرآن کھولے, ایک آیت پڑھے, اس کے بعد دوسری آیت پڑھے. ایک آیت, اوپر کی آیت میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ایک الگ میسج ہے, نیچے کی آیت میں ایک الگ میسج ہے. اوپر کی آیت میں مثال کے طور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے, نیچے کی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے. دونوں کے بیچ میں ریلیشن ہے, رول ہے, قاعدہ. مناسبات, اسے کیا کہتے ہیں؟ مناسبات. اسے کیا کہتے ہیں؟ مناسبات. لیکن یہ مناسبات کیا ہے, ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے. جو آدمی اس میں ماہر ہے, اس میں ڈوب کر اٹھا ہے, اسے سمجھ میں آئے گا. جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہے کچھ, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جی, ہے کچھ جو مجھے سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ جی سمجھا دے, سمجھا دے. سمجھ آئی بات؟ آپ قرآن کے ہر آیت میں یہ مناسبت ہے, ہر آیت میں. اور ہر سورے میں, سورہ بقرہ کے بعد آل عمران کیوں آیا؟ مناسبت. سورہ آل عمران کے بعد نساء کیوں ہے؟ اس کے لیے مناسبت ہے. اہل علم اس کے تعلق سے بھی لکھا ہے. تو قرآن کا یہ جو سسٹم ہے جوڑنے کا, سورے کے بعد سورہ, آیت کے بعد آیت, یہ سب آپس میں ایک موضوع میں گھوم رہے ہیں. یہ ایک موضوع جو ہے, ایک سبجیکٹ ہے. مناسبت کا مطلب ریلیشنز, اکیشنز, ریلیشنز. جی, الف لام میم کہنے کے بعد ذالک الکتاب کہا گیا. الف لام میم اور ذالک الکتاب میں ریلیشن ہے. اور میں نے آپ کو بتایا حروف مقطعات کے تعلق سے علماء کی رائے کیا ہے. سنیا, کل بتایا نہیں, حروف مقطعات علماء کی جو ہے رائے کیا ہے. اس میں 30 سے زیادہ اقوال ہیں, 30 سے زیادہ اقوال ہیں. لیکن آخری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے معنی ہیں, لیکن ٹھیک معنی بتا نہیں سکتے, اللہ بہتر جانتا ہے.
لیکن ہر عالم نے، ہر مفسر نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہر آیت کے درمیان ریلیشن ہے، ہر سورت کے درمیان ریلیشن ہے. کوئی سورت اور کوئی آیت بغیر ریلیشن کے نہیں ہے. ایسے ہی ڈال کے چھوڑا نہیں گیا، کیا کہ بول دیا اس کے بعد بولے، ایسا نہیں ہے. ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے. دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. واقعات الگ الگ ہوئے، الگ الگ آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جوڑے تو اس میں بھی ریلیشن ہے. یہ معجزہ ہے. آگے بتاتا ہوں، مثال بتاتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے سورہ حدید. سورہ حدید کیا ہے؟ سورہ واقعہ کے بارے. سورہ واقعہ، اس کے بعد سورہ حدید. سورہ واقعہ کی آخری آیت کیا ہے؟ سبح باسم ربک العظیم. آخری آیت سورہ واقعہ کی. سورہ حدید کی پہلی آیت کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبح باسم ربک العظیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ بڑائی بیان کیجئے، پاکیزگی بیان کیجئے اللہ کی جو بہت عظیم ہے، بڑا ہے. سورت ختم ہوگی. اس کے بعد ایک اور سورت شروع ہو رہی ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے اس کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. ادھر بھی پاکیزگی کا ذکر ہے، ادھر بھی پاکیزگی کا ذکر ہے. جی کوئی ڈاؤٹ؟ اور ایک مثال، اور ایک مثال دیکھیے سورہ فیل. اور اس کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ فیل کے پہلے کیا کون سا سورہ ہے؟ سورہ قاریہ، قریش. سورہ قریش، اس کے بعد سورہ فیل ہے. قریش میں کیا سبجیکٹ ہے؟ کیا موضوع ہے؟ وہ لوگ سمر اور ونٹر میں سفر کرتے ہیں. سمر آ جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ شام. ونٹر آ جائے یمن. یہ ان کا سفر تھا، قریش کا تعلق. یہ تم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو سفر کرتے ہیں اس پر غور نہیں کیے، بڑے آرام سے آتے جاتے ہیں تم لوگ. کس نے آرام دی تم کو؟ یہ آرام کہاں سے نصیب ہوگی تم کو؟ کہ تم کو جو عزت ملی ہے تمام قبائل کے درمیان کس نے دیا؟ تمہارے ہاتھوں میں کعبہ ہے. جی کعبے کی ذمہ داری، صدارت، سیاقت تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے. یہ موضوع ہے قریش کا. اور اس کے بعد نیچے فیل ہے. فیل میں کیا واقعہ ہے؟ ابرہا، کعبے کی حفاظت کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ کو گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سفر کرنا آسان کر دیا اور کعبے کی جو ہے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی، وہی اللہ تمہارے لیے کعبہ بچایا ہے. ریلیشن ہے. اس طریقے سے آپ غور کرتے جائیں گے. آپ کے پاس باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، عربی زبان مہارت ہے، بلاغہ وغیرہ جانتے ہیں، دوسرے علوم جانتے ہیں، ایک مدت گزارے ہیں، تو ہر اس میں آپ ریلیشن بتاتے ہوئے جائیں گے. لیکن بعض لوگوں نے زیادہ تکلف کر کے ایسے ریلیشن بیان کیے جس کا کوئی تعلق نہیں. ویسا نہیں کرنا چاہیے. بغیر تکلف کے یہ جو آیتوں کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر جو ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیشن رکھا ہے. اس کے لیے الگ کتابیں لکھے ہیں. امام بقائی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں 8ویں صدی ہجری کے. انہوں نے ایک کتاب لکھا جس کا نام تناسب السور، سورتوں کے درمیان کے مناسبات. جلدوں میں ہے کتاب. یہی بتاتے ہوئے جائیں گے. اردو میں بھی ایک بہت مشہور تفسیر ہے تدبر قرآن کے نام سے. اس میں بھی یہی کوشش کی ہے، ہر آیت اور ہر سورت کے درمیان لنک پیدا کیے ہیں. کیا بولے جی؟ اصول نہیں، سمجھ پر مبنی ہے. مفسر کے سمجھ پر مبنی ہے، اس کی مہارت پر مبنی ہے. اور وہ جو میسج دے رہا ہے سمجھنے کے بعد وہ میسج درست ہو، اس کے اندر تکلف نہ ہو. دو آیتوں کو ریلیشن کر کے وہ بتایا کہ دیکھو بھائی دونوں کے درمیان یہ ریلیشن ہے. ایک طرف اشارہ کیا، جہاں اشارہ کیا ہو وہ صحیح ہو. ایسا اشارہ نہ کریں کہ جس کے درمیان ریلیشن ہی نہ ہو. علماء نے باقاعدہ کی کوشش کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ آیتوں کے درمیان اور سورتوں کے درمیان ریلیشن ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، جسے سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھنے کی کوشش کریں. جی تناسب السور للبقاع